عزیز طلباء السلام علیکم، میں ہوں حفیظ ملک۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم جماعت 9 میں موجود ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی نظم پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس کے پہلے 3 اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں۔ تو عزیز طلباء، اس ویڈیو کو آپ شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ آپ کے جو تشریح کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو جو ہے اس میں حل ہو جائیں گے۔ تو اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ اب ہم چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف۔ شعر نمبر 1 ہے: ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے۔ تشریح: اقبال اس شعر میں ایک عالمگیر سچائی آشکار کرتے ہیں کہ جب کسی درخت کی شاخ خزاں کے موسم میں کسی بھی وجہ سے درخت سے ٹوٹ کر الگ ہو جاتی ہے، اب اس پر بہار کے جتنے بھی بادل برس جائیں، اس کا ہرا بھرا ہونا ممکن نہیں۔ اصل میں اقبال نے اس شعر میں ڈالی سے فرد اور شجر سے امت مسلمہ مراد لیا ہے۔ اقبال امت مسلمہ کے ایک ایک فرد سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اگر تم امت مسلمہ کے ساتھ جڑے رہو گے تو دین اور دنیا کی بھلائیاں تمہارا مقدر بنے گی، تمہیں دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکے گی، ورنہ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ کی طرح خزاں کا شکار ہو کر نیست و نابود ہو جاؤ گے۔ ایک دوسری جگہ اقبال کہتے ہیں: فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط سے ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ شعر نمبر 2 ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، ہے لازوال عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ واسطہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ جو شاخ درخت سے الگ ہو جائے، اس پر نہ ختم ہونے والا عہد خزاں شروع ہو جاتا ہے۔ درخت سے الگ ہونے کی وجہ سے اب اس پر پھل، پھول اور پتے کبھی نہیں اگ سکتے۔ اسی طرح امت مسلمہ کا کوئی فرد اگر امت مسلمہ سے دور ہوگا تو ناکامی اور نامرادی اس کا مقدر بن جائے گی۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستاں میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا گلستان خزاں کا شکار ہو چکا ہے۔ مسلمانوں کے سینے زر کامل عیار یعنی ایمانی دولت سے خالی ہو چکے ہیں۔ حرص و ہوس اور دنیاوی شان و شوکت ان کے دل و دماغ میں بس چکی ہے۔ مسلمانوں نے اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے، اس لیے ذلت و رسوائی امت مسلمہ کا مقدر بن چکی ہے۔